لیکن یہ عجیب آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ میرے محبوب یہ خاص طور پر میرے بندے جن کے بارے میں اس طرح ہوا، جب آپ تشریف فرما ہوں اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوں تو جب یہ لوگ آئیں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ نے ان کو سلام میں پہل کرنی ہے، چاہے آپ بیٹھے بھی ہوں آپ نے سلام کرنا ہے۔ تو کیا مقام ہے کہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جب یہ غریب بندے آئیں تو آپ نے ان کو سلام کرنا ہے۔ تو جب یہ حضرات تشریف لاتے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں سلام میں پہل کروں۔ تو اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا اور ان کو عطا فرمایا۔ تو غریبوں پہ ترس کھائیں، اور خاص طور پر جو لوگ وسعت رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، بچے کام کرتے ہیں، بچیاں کام کرتی ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، کئی خادم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ خاص طور پر مستورات سے یہ کام زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، درگزر کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، ایک دن مجھے ہلکا سا بھی نہیں ڈانٹا، 10 برس میں ایک دن بھی۔ تو ہمارے نبی ہمارے لیے مثال ہیں۔ تو اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی مالک غلام کی پٹائی نہیں کر سکتا، اگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تو اسے یا آزاد کر دے یا آگے بیچ دے، لیکن مارنا منع ہے۔ تو اسی طرح آج ہمارا ماحول ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، بےزتی بھی ہوتی ہے، شدید بےزتی ہوتی ہے۔ تو ایک بڑی پرانی بات یاد آ گئی، ایک بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، تو اس کے ڈرائیور، اس کے چوکیدار اور اس نے باورچی نے، تینوں نے مل کر ایک رات سارے خاندان کو ذبح کر دیا، ان کے بچے بھی، ان کی بیوی بھی اور اس کو بھی۔ وہ پکڑے گئے تو انہوں نے پوچھا بھئی تم نے یہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے؟ کہا جی یہ ہمارے ساتھ سارے ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے اور ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، تو ہم نے اگرچہ ان کا گناہ بہت ہی بڑا ہے، یہ قتل تو قیامت کا دن بہت بڑی مصیبت لائے گا، لیکن رد عمل بتا رہا ہوں، اور رد عمل۔ ایسے ہی ہمارے بہاولپور میں ایک بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، اس کے ڈرائیور نے اس کو فائر مار دیا، تو جب اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا میں نے کتا مارا ہے، انسان نہیں مارا۔ تو اس طرح کے رویے کہ جو یہاں تک پہنچا دیں، اور سارے تو اس طرح نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں، ہائے کرتے ہیں، الگ بیٹھ کے رو لیتے ہیں، لیکن ان کے یہ جو آنسو ہیں نا وہ عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ تو میری سب سننے والوں سے گزارش ہے اپنے نوکروں کی غلطیوں سے درگزر کریں، تنبیہ کریں، لیکن اس طرح کہ وہ اپنی ذلت نہ محسوس کریں، اپنی بےزتی نہ محسوس کریں۔ تنبیہ تو جائز ہے، لیکن ایسی کہ جس میں وہ ذلیل ہو، وہ بے عزت ہو، یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، نہ میرے نبی نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہم غریبوں پر ترس کھائیں اور ان سے حسن سلوک کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اس لیے تو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے،
اگر یہ پاکستان کے سارے مالدار زکوٰۃ دینے والے ہوتے تو اتنی مہنگائی کے باوجود بھی کوئی غریب بھوکا نہ سوتا۔ اللہ نے اتنی اس میں برکت رکھی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے ہیں ہی بہت تھوڑے لوگ۔ تو میری گزارش ہے، زکوٰۃ، صدقہ، ابھی آئے گا صدقہ فطر، آئے گا روزے کا صدقہ آئے گا، کھل کے دیں۔ اللہ کے بندے بندیاں بہت دکھی ہیں ساری دنیا میں، لیکن ہمارے ملک میں تو بہت ہی برا حال ہے۔ تو جب اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو فوراً اس سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ کا معاملہ یہیں برابر ہو جائے۔ تو میرے رب کو مسکینوں پر رحم کھانا پسند ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ یہ بیٹھیں گے، یہ سردار آنا چاہتے ہیں تو آئیں، جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ بیان کرنے کے قابل ہے، پر تھوڑے سے وقت میں کون بیان کر سکتا ہے، اس لیے کوئی ایک آدھ آیت جو رات کو تراویح میں ہم سنتے ہیں تو سنتے سنتے وہ مجھے میرے ذہن میں آ جاتی ہے، تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ خود قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔